ایک تاثیر رکھتا ہے، ایک اثر رکھتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایک یہ بھی اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم قرآن پاک کی آیت کو تو مانتے ہیں کہ اس کو ہم تعویذات کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہم بزرگان دین کے نام کے تعویذات بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، جس کو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا بزرگوں کے نام کے تعویذات جو ہوتے ہیں، جو ان کے کڑے ہوتے ہیں، جو ان کے مندرے ہوتے ہیں، جو ان سے منسوب کچھ اعمال ہوتے ہیں جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، جس کا تعلق حدیثوں سے نہیں ہے، تو کیا ہمارے لیے وہ جائز ہے؟ اس کا بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت امام کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے نا۔ آپ جس دور میں پیدا ہوئے اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے باقاعدہ طور پر جو اس کے نجومی جو لوگ تھے، جو جادوگر تھے، انہوں نے باقاعدہ اپنے علم کے ذریعے یہ چیز معلوم کری کہ اے بادشاہ، اس وقت ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو بادشاہ نے یہ سنتے ہی حکم دیا کہ ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، اس کو شیر کے آگے ڈال دیا جائے۔ تو اس بادشاہ کے پاس شیر کثیر تعداد میں موجود تھے، ہر بچے کو جو پیدا ہوتا تھا وہ شیر کے آگے ڈال دیا جاتا تھا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو دانیال علیہ السلام کو بھی شیر کے آگے ڈال دیا گیا۔ جب شیر کے آگے ڈالا گیا تو جو شیر تھا وہ آپ کے قدم کو چومنے لگا۔ وہ درندے جو آپ کے قدم کو چومنے لگے، اس کے بعد جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو اس نے پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور وہاں پہ بھوکے اور درندے شیروں کو ڈال دیا۔ تو جب آپ کو اس کنویں میں ڈالا گیا تو جو درندے جانور تھے انہوں نے بھی حضرت دانیال علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، حضرت کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کنویں میں موجود تھے تو ایک فرشتہ حاضر ہوا اللہ کے حکم سے۔ اس فرشتے نے کہا کہ اے دانیال، اس وقت دانیال علیہ السلام کی عمر 15 برس تھی جب آپ کو کنویں میں ڈال کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام سے اس فرشتے نے کہا کہ اے دانیال علیہ السلام، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں فرشتہ۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ تو حضرت کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت دانیال علیہ السلام کی پناہ چاہتا ہے، اگر کسی شخص کو یہ خدشہ ہو کہ مجھے کوئی درندے نقصان پہنچائیں گے، کوئی جنگل میں اگر وہ کوئی پھنس جاتا ہے، کوئی درندے جانور آ جاتے ہیں، تو اس کو یہ شک وہ ہو کہ مجھے یہ درندے نقصان پہنچا دیں گے، مجھے یہ شیر نقصان پہنچا دے گا، تو اس کو چاہیے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی پناہ میں آ جائے۔ آپ نے باقاعدہ دعا لکھی ہے کہ میں دانیال علیہ السلام کی پناہ چاہتا ہوں اور میں ان کے کنویں کی پناہ چاہتا ہوں، شیر کے شر سے، درندوں کے شر سے۔ حضرت کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنگل میں پھنس جائے اور اس کو یہ ڈر ہو کہ کوئی مجھے درندہ نقصان پہنچا دے، تو یہ کلمات کہے تو اس کو درندہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ دانیال علیہ السلام اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت کا دوست ہو جاتا ہے، جو اللہ رب العزت جس پہ اپنا فضل تمام کر دیتا ہے، اپنی نعمتیں تمام کر دیتا ہے، تو اس کا نام بھی تعویذ بن جاتا ہے۔ جسے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کیا ہی مقام و مرتبہ ہے، آپ کا تو نام ہی اسم اعظم ہے۔ آپ کے ایک خلیفہ حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ مچھروں کے کاٹنے سے محفوظ رہے تو حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ کی پناہ چاہے، آپ کے وسیلے سے دعا کرے، اس کو مچھر نہیں کاٹیں گے۔ یہ تھی ہمارے روحانیت کی دنیا میں اس کی ایک شرعی حیثیت جو تعویذات کی تھی۔ اچھا، اب